آئیے ایک بار پھر ہم بات کرتے ہیں مثنوی کیا ہے۔ ہم نے اپنے پچھلے ویڈیو میں بات کی تھی مثنوی کی تعریف اور مثنوی کے فن یعنی اس کے اجزاء ترکیبی پر۔ آج ہم بات کرتے ہیں مثنوی کی تاریخ پر، مثنوی کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا، کہاں کا ہوا، اور آج وہ اردو ادب میں مثنوی کی کیا حیثیت ہے، اس پر ہم آج بات کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے ہمارا مثنوی کا آغاز و ارتقاء۔ ابھی تک ہم نے مثنوی کے فن اور اس کے موضوعات وغیرہ کا مطالعہ کیا ہے۔ اب ہم مثنوی کے ارتقاء کا بھی جائزہ لیں گے۔ اردو مثنوی کو دکن میں فروغ حاصل ہوا، یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اردو میں مثنوی کا آغاز سب سے پہلے دکن میں ہوا۔ دکن کی شاعری میں مثنوی لکھنے کا زیادہ رجحان ملتا ہے، اور اسی رجحان کی وجہ سے 9ویں صدی ہجری سے 11ویں صدی ہجری کے درمیان کافی تعداد میں مثنویاں لکھی گئیں، 9ویں صدی ہجری سے اور 11ویں صدی ہجری تک۔ دکن کی پہلی مثنوی قدم راؤ پدم راؤ ہے، جو کہ فخر الدین نظامی نے لکھی ہے۔ اس دور میں میراجی شمس الاشاق نے بھی سعادت الحقیقت اور خوشنامہ تصوف سے متعلق سید اشرف بیابانی کی نوسرہار، برہان الدین جانم کی ارشاد نامہ، وصیۃ الہادی، حجت البقاء، نسیم الکلام، صفت الکلام، ابدل کی ابراہیم نامہ اور ملا وضیح کی کتب مشتری اہم مثنویاں ہیں۔ یہ اس زمانے کی مثنویاں ہیں، یعنی 9ویں 10ویں ہجری کی، تب سے مثنوی کا آغاز مانا جاتا ہے۔ ملا وجہی کی مثنوی کتب مشتری دکن کی پہلی طبعجات مثنوی ہے۔ طبعجات مثنوی طبعجات کہتے ہیں جو خود نے لکھی، نہ کہ کسی اور دوسری زبان کا ترجمہ۔ اس کو ملا وجہی نے 1609 عیسوی میں تصنیف کیا تھا۔ اس مثنوی کا موضوع قلی قطب شاہ اور مشتری کے عشق کی داستان کا بیان ہے۔ والی گولکنڈہ ابراہیم کے بیٹے قلی قطب شاہ کا خواب میں ایک حسینہ دکھائی دیتی ہے، اور وہ اس کے عشق میں مبتلا ہو کر کافی پریشانیاں اٹھا کر اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس طرح سے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا پلاٹ سادہ اور تسلسل کے ساتھ ہے، یعنی جب ہم پڑھتے ہیں اس مثنوی کو تو کہانی میں مزہ آتا ہے، لیکن جو وہاں کی زبان ہے اس وقت کی دکنی ہے، جس کو اردو کہتے ہیں ہم، پڑھنے میں تھوڑی سی پریشانی آتی ہے۔ دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ اس کہانی کا پلاٹ سادہ اور تسلسل کے ساتھ ہے۔ اس کے کردار بے شمار ہیں، جن کے اندر فوق الفطری کردار بھی شامل ہیں، یعنی فوق الفطرال کہتے ہیں جو ذہن سے بھی اوپر کی باتیں کرتے ہیں، جیسے بھوت، جن، پری وغیرہ وغیرہ۔ لیکن منظر نگاری کے لحاظ سے یہ مثنوی بہت اہم مانی جاتی ہے۔ اس کے اندر محلوں اور باغوں کے منظر نگاری دلکش اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ غواصی نے 3 مثنویاں لکھیں: سیف الملوک، بدیع الزماں، طوطی نامہ اور مینا ستونتی۔ مقیمی کی چندربدن و مہیار بھی قابل قدر مثنوی ہیں۔ اسی دور کی اہم مثنویوں میں نصرتی کی گلشن عشق اور علی نامہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ابن نشاطی کی پھول بن بھی قابل ذکر ہے۔ یعنی یہ جو مثنویاں ہیں، غواصی کی، نصرتی کی، مقیمی کی، یہ اس دور کی بہترین مثنویوں میں شمار کی جاتی ہیں۔ نصرتی نے گلشن عشق 1675 عیسوی میں لکھی تھی۔ اس میں منوہر اور مالتی کے عشق کی داستان کو موضوع بنایا گیا ہے۔
اس میں حمد و نعت، منقبت، حکمراں کی تعریف اور عقل و عشق کے موضوع پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ نیز اس کا سبب تالیف بھی بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل مثنوی ہے۔ اس کے اندر راجہ منوہر، مالتی، چندر سین اور چمپاوتی کے عشق کی داستان کو نظم کیا گیا ہے۔ قصہ مربوط ہے۔ مثنوی کے سبھی اجزاء کا اہتمام کیا گیا ہے۔ زبان و بیان کے اعتبار سے اس مثنوی کو بہترین مثنوی تسلیم کیا جاتا ہے۔ نصرتی کی علی نامہ 1665 میں لکھی گئی تھی اور یہ ایک رزمیہ مثنوی ہے۔ یہ شاہ نامہ کے انداز میں لکھی گئی ہے، اس لیے اس کو دکن کا شاہ نامہ بھی کہا جاتا ہے۔ قلعہ پنالہ علی عادل شاہ نے فتح کیا تھا۔ اس کا بیان اس مثنوی میں کیا گیا ہے۔ اس میں باقاعدہ عنوان تحریر کیے گئے ہیں۔ ابتدا میں حمد و نعت، منقبت، مدح اور پھر میدان جنگ کے نقشے، فوجوں کے معرکے اور ہتھیاروں کا استعمال اور فتح کا ذکر کیا گیا ہے۔ نصرتی کی زبان و بیان پر قدرت اس مثنوی کی خوبی ہے۔ مثنوی پھول بند ابن نشاطی نے تحریر کی ہے۔ یہ ایک فارسی قصہ ہے جس کو اردو کا جامہ پہنایا گیا ہے اور اس میں مصنوی پند و نشاہ بیان کیے گئے ہیں۔ ابن نشاطی کی زبان پر پنجابی زبان کے اثرات ہیں۔ یہ مثنوی دکنی زبان کی ممتاز مثنویوں میں شمار کی جاتی ہے۔ سراج اورنگ آبادی کی بوستان خیال، لکشمی نارائن شفیق کی تصویر جانا بھی اس دور کی قابل ذکر مثنویاں ہیں۔ جنیدی کی مہاپیکر، طبعی کی بہرام مغل اندام، فائز کی رضوان اور روح افزا، ہاشمی کی یوسف زلیخا، رستمی کی طویل مثنوی خاورنامہ دکن کی بہترین مثنویاں تسلیم کی جاتی ہیں۔ اس زمانے میں مذہبی نوعیت کی مثنویوں میں عشرت کی چت لگن، اوپر کی جو مثنویاں تھیں وہ زیادہ تر کی سب کی نوعیت عشقیہ تھی، اور مذہبی نوعیت کی مثنویاں بھی دکن میں لکھی گئیں، جن میں سے عشرت کی چت لگن، بحری کی من لگن اور ولی ولیلوی کی روضۃ الشہداء، اشرف کی جنگ نامہ قابل ذکر مثنویاں ہیں، جبکہ رومانی قصے میں عاجز کی قصہ لال و گوہر اور آگاہ کی گلزار عشق کافی مشہور ہیں۔ دکن میں مذہبی نوعیت کی صوفیانہ، رزمیہ، بزمیہ غرض سب ہی قسم کی موضوعات پر شعراء نے طبع آزمائی کی ہے۔ زبان کے لحاظ سے ان میں دکن کی زبان استعمال کی گئی ہے جو کہ فطری ہے۔ اس کے علاوہ کچھ فارسی اور سنسکرت کے قصوں کو بھی اردو میں ترجمہ کیا گیا ہے، جیسے کہ غلام علی نے جائسی کی پدماوت کا اردو میں ترجمہ کیا۔ اب یہ تو تھا دکن میں کس طرح سے اردو مثنوی کا آغاز ہوا۔ اب ہم بات کریں گے شمالی ہند میں مثنوی کا آغاز ارتقاء کس طرح ہوا، یہ ہم اپنا اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔